بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس بن مالک رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغ میں سے گزرا کرو تو کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ نے کہا کہ یہ جنت کا باغ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کی مجالس۔ عائشہ رضی اللہ سے مرفوع مروی ہے کہ نظر لگنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ نظر لگنا حق ہے۔ عائشہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کے ہاتھ سے چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس سے اللہ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ یہی اندھیری رات ہے یا اندھیرا کرنے والا ہے، جب چھپ جائے یعنی گرہن زدہ ہو جائے، جب یہ چھا جائے۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی جگہ اترے تو وہ یہ کلمات کہے، میں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی، اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں۔ جب تک وہ وہاں سے کوچ نہیں کرے گا، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ابو امامہ رضی اللہ سے مرفوع مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم قرآن کی 3 سورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، آل عمران اور طٰہٰ میں ہے۔ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے دم سناؤ، دم میں کوئی حرج نہیں، جب تک اس میں کوئی شرک نہ ہو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل شکر الحمدللہ ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ سے مرفوع مروی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے افضل بندے اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والے ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ سے مرفوع مروی ہے کہ افضل عبادت دعا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، قرآن کو 40 دن میں پڑھو، ورنہ 1 مہینے میں یا پھر 20 دنوں میں یا پھر 15 دنوں میں یا پھر 10 دنوں میں یا پھر 7 دنوں میں۔ عبداللہ رضی اللہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 پر جا کر بات ختم کر دی۔